الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ انتہائی قابل احترام ناظرین اور سامعین اکرام، الحمدللہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی فضیلت قرآن اور احادیث میں بڑی کثرت سے آئی ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں دن کے روزے اور رات کی عبادت کی بڑی اہمیت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی شروع کی 10 دن کی اور 10 راتوں کی بڑی اہمیت بتائی۔ اس اہمیت کا اندازہ ان آیتوں کے قسم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سب سے اہمیت والا دن وہ 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے۔ اس دن کے تعلق سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفے کے دن سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ عرفے کا روزہ ہم کو رکھنا ہے۔ یہ حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، وہ حدیث ہی ہم کو سمجھاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کا روزہ اللہ کی ذات سے میں یقین کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عرفے کے روزے کی برکت سے پچھلے سال کے گناہ اور آئندہ سال کے اگلے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اب یہ 9 ذی الحجہ عرفے کا جو روزہ ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرفے کا روزہ ہم کس اعتبار سے رکھیں؟ سعودی کے اعتبار سے رکھیں یا ہے کہ ہمارے ملک کے اعتبار سے رکھیں؟ علماء نے اس حدیث کی ذیل میں لکھا ہے کہ ہم جس ملک میں ہیں، مسلمان کہیں بھی ہو، اس ملک میں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جس دن ان کا عرفے کا روزہ ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، اس دن ہمارا عرفہ ہے، اس دن روزہ رکھنے کی جو ہے فضیلت ہے۔ گرچہ دوسرے ملکوں میں وہ عید کا دن ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا کام ہم کو 9 ذی الحجہ کی صبح سے، مطلب کل صبح، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 5 ایام ہوتے ہیں جن میں تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہر مرد و عورت پر واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات تکبیرات تشریق ہیں جو ہر نماز کے بعد، کب سے؟ 9 ذی الحجہ، کل سے، چہارشنبے سے لے کر اتوار کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مستورات اپنی جانماز میں ایک پیپر میں تکبیرات تشریق لکھ کر پن اٹکا لیں تاکہ نماز کے بعد ان کا دھیان رکھیں، کیونکہ یہ پڑھنا واجب ہے اور ترک واجب گناہ کو مستلزم ہوتا ہے۔ تیسرا کام، عرفے کے دن ہم کو تکبیر، تحلیل، تسبیح، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ بڑی کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور چوتھا کام، خصوصیت کے ساتھ لغویات سے، معاصی سے، گناہوں سے حتی الامکان انتہائی کوشش کر رہا ہے کہ اس دن ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ جس دن کی جتنی فضیلت ہوتی ہے اتنا اس دن گناہ کرنے سے اتنی زیادہ جو ہے اس کی
سزا مل سکتی ہے اتنا گھنونا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو عرفے کا روزہ کل کا ہے، آج کی رات ہم کو سحری کرنی ہے، کل کا عرفے کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کو عرفے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔